جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، متمرد اور شرری قسم کے جناتوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، جہنم کا ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، جنت کا ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے، وینادی مناد، اور ایک فرشتہ آواز دیتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طالب، اے خیر کے متلاشی، آگے بڑھو آگے بڑھو، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طالب، اے برائی کرنے والو، اقصر، رک جاؤ، وللہ اتقاء من النار، اور ہر رات میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور یہ معاملہ ایک رات کا نہیں ہے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم سے رمضان کے ہر رات میں آزاد کرتے رہتے ہیں۔ بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، ایک صحابی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس کو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ قال تعبد اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک باللہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نہ اس کے ذات میں اور نہ ہی اس کے صفات میں، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور نماز قائم کرتے رہو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھو۔ اس صحابی نے آگے فرمایا، اللہ کے رسول، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں آپ کے اس بات پر اپنے طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب وہ صحابی واپس جانے لگے، بشارت دی اور فرمایا کہ جو آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، اس صحابی کی طرف دیکھ لو، اگر یہ ان اعمال کو کرتے رہیں تو جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ کرام کا 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، وہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، یخطب فی حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، سومو شہرکم، رمضان کا روزہ رکھ لو، ادو زکات اموالکم، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کر دو، تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کے بنائی ہوئی جنت میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا ہے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا ہے، اور رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن پر مذہب اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں زکوٰۃ متعین کی ہے۔ ہم اپنے پیسوں کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم اپنے جائیداد کا عشرہ نکالتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے بدن کا زکوٰۃ اس کے رمضان کا روزہ ہے۔